دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں بادل گرجے بجلی تڑپے دھک سے کلیجہ ہو جائے، بادل گرجے بجلی تڑپے دھک سے کلیجہ ہو جائے، بن میں گھٹا بھیانک سورج کیسی کالی کالی ہے۔ آج لوگ بہت عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت آرام سے لوگ کھا اور پی رہے ہیں، بہت آرام سے لوگ ٹہل اور گھوم رہے ہیں، لیکن یاد کرو اس تاریخ کو کہ جس دن آپ بھی قبر کے اندر جاؤ گے، ہم بھی قبر کے اندر جائیں گے، نہ اس وقت کسی کا باپ اس کے ساتھ جائے گا، نہ کسی کی ماں قبر میں کسی کے ساتھ جائے گی۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیسے مزے کی زندگی گزاروں، یہ مصطفیٰ ہے فرماتے ہیں میں کیسے مزے کی زندگی گزاروں۔ فرماتے ہیں آقا میں وہ بھی دن دیکھ رہا ہوں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام یعنی سور کے فرشتے منہ میں سور لیے ایک دم تیار ہے اور رب کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، رب کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی کو ایک دم جھکائے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے کب رب حکم کرے میں سور پھونکوں دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کیسے مزے کی زندگی گزاروں، کیسے عیش و آرام کی زندگی گزاروں۔ اب دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہے، ابھی ہم زندہ ہی زندہ رہیں گے۔ یاد کرو اس تاریخ کو، رب نے جو فرما دیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ منظر دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں لوگ بہت عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، میں وہ اس حالت کو سنتا ہوں، میں اس منظر کو دیکھتا ہوں کہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ آسمان رب کے حکم سے اور رب کے جلال سے آسمان ایک دم کانپ رہا ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ آسمان ایک دم سے کانپ رہا ہے اور اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ کانپے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ آسمان کے اندر پورے آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے کہ جہاں فرشتوں نے اپنے سر کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا۔ فرماتے ہیں جتنے فرشتے ہیں سب رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے کہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ فرماتے آگے فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ فرماتے جو میں حالت دیکھتا ہوں اور جو میں حالت سنتا ہوں قسم خدا کی اگر تم وہ حالت تم جان لو اور اس حالت کو تم دیکھ لو تو فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض و اختیار میں میری جان ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ تم ہنسنا بند کر دو گے تمہیں رونا ہی رونا آئے گا۔
ایسا منظر ہے فرماتے ہیں مصطفیٰ تم ہنسنا بند کر دو گے تمہیں رونا ہی رونا آئے گا. اور فرماتے ہیں مصطفیٰ تم گھر بار کو بچوں کو بیوی کو چھوڑ دو گے اور جنگلوں کی طرف چلے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگو گے. وہ منظر ہے. پھر حضرت ابو ذر اس روایت کو بیان کر کے اور ارشاد فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ، اے کاش کی میں ایک درخت ہوتا. فرماتے ہیں کاش کی میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. اللہ، یہ صحابی رسول ہیں. ڈر کا یہ عالم ہے. اللہ کے خوف، اللہ کا خوف ان کے اندر ایسا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور کہہ رہے ہیں اے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا بلکہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ میں گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا. اور جب میں گناہ میں مبتلا نہ ہوتا تو ایسا منظر دیکھنے کو نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا جواب دیا اور دنیا والوں کو ایک دم بتا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا تھا. فرماتے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے وہ سانس آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ سانس آنے والی ہے. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے. آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. ایک شخص تھا ہوٹل پہ بیٹھ کر آرام سے چائے پی رہا تھا. اتنے میں ملکن موت کے فرشتے تشریف لائے، اس کی روح کو قبض کر لے، وہ دنیا سے چلا گیا. اب ایک شور مچا کہ اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا عالم کیا تھا کہ اب اس کو گھر لے جایا گیا. گھر لے جانے کے بعد اب اس کے گھر ہی والے اس کے بازو کو کاٹ رہے ہیں. کبھی اس بازو کو کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے لاؤ قینچی لاؤ اس کے کپڑے کو کاٹا جائے. تو اس شخص نے کہا اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ ارے میں نے اسی کپڑے کو بڑی محنت سے کما کر سلایا تھا اور پہنا تھا. اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ میرے کپڑے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو دنیا والے کہتے ہیں اے شخص سن لے یہ دنیا کا دستور یہی ہے، یہ دنیا کا قانون یہی ہے کہ جب انسان مر جایا کرتا ہے تو اس کے کپڑوں کو کاٹ لیا کرتا ہے، اس کے کپڑوں کو کاٹ لیا جاتا ہے. اب انسان تو مر گیا ہے، اب تیرے کپڑوں کو کاٹ لیا جائے گا. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی لاؤ اس کے جیب کو خالی کر دیا جائے، لاؤ جتنا پیسہ ہے سب نکال لیا جائے. اب پھر اس نے کہا اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ ارے میرے اس پیسے کو نکال رہے ہو جس پیسے کو کمانے کے لیے میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا. اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ میرے اس پیسے کو کیوں نکال رہے ہو؟ تو دنیا والے کہتے ہیں مسلمان اے شخص سن لے یہ دنیا کا دستور یہی ہے، یہ دنیا کا قانون یہی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کے پیسے کو نکال لیا کرتے ہیں، اس کے تمام زیورات کو اتار لیا کرتے ہیں، جو بھی کچھ وہ لیے رہتا ہے سب اس کے جسم سے اتار لیا کرتے ہیں، کپڑے سے نکال لیا کرتے ہیں. پھر ایک آواز آئی لا اس کو نہلایا جائے. نہلانے کے بعد عالم یہ ہوا اب کفن دیا جائے. کفن دینے کے بعد اب عالم کیا تھا؟ کفن دیا گیا. کفن دینے کے بعد پھر اب لوگوں نے پکارا اب اس کو اٹھاؤ لے چلو قبرستان کی طرف. پھر اس نے آواز دی اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ مجھے آج کسی اپنے گھر سے نکال رہے ہو. جس گھر کو بنانے کے لیے میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا. اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ آج مجھے اسی گھر سے نکال رہے ہو. جس گھر کو
بنانے کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا تھا، آج مجھے اسی گھر سے نکال رہے ہو۔ تو پھر ایک آواز آئی، اے مسلمان، اے شخص سن لے، یہ دنیا کا دستور یہی ہے، یہ دنیا کا قانون یہی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کو اس کے گھر سے نکال دیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اے باپ یہ بتا دے، دنیا میں مجھ سے تو بہت محبت کیا کرتا تھا، آج مجھے تو اپنے ہی گھر سے نکال رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اے بیٹے سن لے، دنیا کا دستور یہی ہے، دنیا کا قانون یہی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کے گھر سے اس کو نکال دیا کرتے ہیں۔ پھر وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اے کہتا ہے، اے ماں کیا کر رہی ہے؟ لوگ دیکھ مجھے اپنے گھر سے ہی نکال رہے ہیں، اے ماں دیکھ مجھے لوگ اپنے گھر سے ہی نکال رہے ہیں، مجھے ہی میرے گھر سے نکال رہے ہیں، عالم کیا ہے؟ اب ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ بیٹا دنیا کا قانون یہی ہے، دنیا کا دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کے ہی گھر سے اس کو نکال دیا کرتے ہیں۔ اب ایک آواز آئے گی، لا اس کو اب جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد اب لوگوں نے کہا اسے قبرستان کے اندر اتار دو۔ قبرستان کے اندر اتارا گیا، 4 آدمی اندر تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد اب اس کے قبر میں اس کو لوگ اتارنے لگے، اتارنے کے بعد اب اس کے بعد لوگ تختہ لگانے لگے، تختہ لگانے کے بعد ایک تختہ لگایا، 2 تختہ لگایا، 3 تختہ لگایا، جب آخری تختہ بچا تو پھر اس نے آواز لگائی، اپنے باپ کے پاس گیا، اے باپ قبر میں بڑا اندھیرا ہے، اے باپ قبر میں بڑا اندھیرا ہے، ایک رات میرے ساتھ سو لے جا، ایک رات میرے ساتھ سو جا، اے باپ قبر میں بڑا اندھیرا ہے، ایک رات میرے ساتھ سو جا تاکہ میرے دل میں گھبراہٹ دور ہو جائے۔ تو باپ نے دامن کو چھوڑا لیا، اے باپ، اے بیٹا سن لے، دنیا کا دستور یہی ہے کہ اکیلے قبر میں لوگ اکیلے ہی جایا کرتے ہیں، اگر کسی کا باپ قبر میں جاتا تو میں بھی تیرے ساتھ سو جایا کرتا، میں بھی تیرے ساتھ سو جاتا۔ اے باپ، پھر اس نے اپنے بھائی کے پاس گیا اور کہتا ہے، بھائی سن لے، قبر میں بڑا اندھیرا ہے، ایک رات میرے ساتھ سو جا، قبر میں بڑا اندھیرا ہے، ڈر لگ رہا ہے، اے بھائی تو دنیا میں مجھ سے بہت محبت کیا کرتا تھا، اے بھائی سن لے، ایک رات میرے قبر میں سو جا۔ تو بھائی نے بھی دامن کو چھوڑا لیا اور کہہ دیا اگر کسی کا بھائی قبر میں سویا ہوتا تو میں بھی سو جاتا۔ پھر اس نے اپنے رشتے دار اپنے ماموں کے پاس گیا، اے ماموں یہ بتا دے، تو بھی مجھ سے بہت محبت کیا کرتا تھا، اے ماموں آج میں قبر میں اکیلا جا رہا ہوں، قبر کی ترقی ہے، بہت ڈراونا ہے، اے ماموں قبر بہت ڈراؤنی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت اندھیرا، اے ماموں ایک رات میرے ساتھ سو جا۔ یہ ماموں نے سر کو اپنے دامن کو چھوڑا لیا اور کہا، اے مسلمان، اے شخص سن لے، اگر کسی کا ماموں کسی کے قبر میں سویا ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ سو جاتا۔ اب وہ عالم ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، سب نے اپنے دامن کو چھوڑا لیا، تختے لگا دیے گئے تھے، تختے لگا دیے، لوگ اب کسی کو چھوڑ کر، کسی کو مٹی دے کر لوگ اپنے گھر کو جا رہے ہیں، باپ بھی بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بھائی بھی بھائی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ماموں بھی بھانجے کو چھوڑ کر قبر میں جا رہا ہے، تختے لگا دیے گئے ہیں، مٹی ڈال دی گئی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک آواز آئی، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ قبر میں بڑا اندھیرا ہے، آ جاؤ کوئی شخص میرے ساتھ سو جائے۔ تو لوگوں نے بھی اپنے دامن کو چھوڑا لیا، اے شخص سن لے، قبر میں اگر کسی کا کوئی شخص سویا ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ سو جاتا۔ اب وہ عالم میں پریشانی کے عالم میں ہے، اکیلا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ جب اس کو دنیا میں کہا جاتا تھا یہ وہابی ہے چھوڑ دے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میرا بھائی ہے کیسے چھوڑ دے، لوگ اس سے کہتے تھے اس کو چھوڑ دے وہابی ہے، نبی کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا ہے، نبی کے دشمنوں کے ساتھ کھاتا ہے، تو وہی شخص کہتا تھا کیسے چھوڑ دے، میرا ماموں ہے کیسے چھوڑ دے۔ آج وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ نواب اس کا کام آ رہا ہے، قبر میں نہ اس کا بھائی کام آ رہا ہے، قبر میں نہ اس کا ماموں کا کام آ رہا ہے، سبوں نے اپنے دامن کو چھوڑا لیا، اس کو دفن کر کے لوگ گھر چلے گئے۔ اب عالم میں ہوا اس ڈراؤنے منظر کے اندر فرشتے تشریف لائے، فرشتے جب تشریف لائے سوال پر سوال ہونے لگا،
من رب کا تیرا رب کون ہے، ما دین کا تیرا دین کیا ہے، بتا اس شخص کے بارے میں دنیا کے میں کیا کہتا تھا. اب وہ پریشان ہے، بڑا گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے. اب کیا کروں؟ باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بھائی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ماموں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، خالو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، رشتے داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، عزیز و اقارب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. دنیا کے جتنے انسان ہیں سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اب کیا کروں؟ اب وہ پریشانی کے عالم میں ہے. فرشتے سوال کر رہے ہیں، من رب کا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے. اب وہ گھبرایا ہوا ہے، کیا جواب دوں؟ ما دین کا تیرا دین کیا ہے. اب وہ گھبرایا ہوا ہے، کیا جواب دوں؟ لیکن اس نے یہ سنا تھا کہ قبر میں آمنہ کے لال آئیں گے، قبر میں رب پروردگار آئیں گے. دل میں اس نے اتنا ہی سوچا، نبی کا عاشق تھا، دل میں سوچا، سوچنے کے بعد ایک آواز لگائی، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ میرے باپ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، میری ماں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ میری خبر لیجیے، یا رسول اللہ میری خبر لیجیے. فرشتے سوال پر سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے رشتے داروں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میرے دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ تشریف لے آئیے، مجھے اس حالت سے بچا لیجیے، مجھے حضور اس حالت پریشانی سے بچا لیجیے. تو کیا دیکھتا ہے؟ قبر میں آمنہ کے لال جلوہ فرما ہو گئے، جلوہ فرما ہو گئے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ تیرا باپ تھا جس نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرا بھائی تھا جس نے ساتھ تیرا چھوڑ دیا، وہ تیرے رشتے دار تھے جس نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرے عزیز و اقارب تھے جس نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا. یہ تیرا نبی ہے، نبی جو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قبر میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میرا امتی سن لے، اے میرا غلام سن لے. وہ تیرا باپ تھا جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرا بھائی تھا جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیری ماں تھی جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرے عزیز و اقارب جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ تیرا نبی ہے، نبی جو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. مصطفیٰ جلوہ فرما ہوں گے تو عالم یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قبر میں لہرائیں گے تاحجر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاحجر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قبر میں لہرائیں گے تاحجر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور جب مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئیں گے تو عالم یہی ہوگا. دیوانہ مچل کر فرشتوں سے کہے گا، لو آیا میرا حامی میرا غمخوار عمر، لو آیا میرا حامی میرا غمخوار عمر، لو آیا میرا حامی میرا غمخوار عمر. پھر فرشتے جب سوال کریں گے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس بندے کا عالم یہ ہوگا، اس بندے کا عالم یہ مسکرا کر کہے گا. جب مصطفیٰ تشریف لائیں گے، تشریف رکھنے کے بعد مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہوگا، نبی کے عاشق کا عالم یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جب مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے تو عالم یہی ہوگا کہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. کیسا لیتے ہو حساب؟ فرشتوں سے کہیں گے مصطفیٰ کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے. مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب تو جنت ہے. سبحان اللہ. پھر مصطفیٰ فرمائیں گے میرا غلام ہے، لے جاؤ اسے بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال. سبحان اللہ. شرط یہ ہے مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ، نبی کے دیوانے بن جاؤ. آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دو،
تو لوگ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیسے چھوڑ دے میرا بھائی ہے، ارے نبی کے دشمن کے ساتھ کھا رہا ہے، تجھے اپنے بھائی کی فکر ہے، نبی کے دشمن کے ساتھ کھا رہا ہے تو اپنے دوست سے پڑھ رہا ہے، ارے دیکھ لے ہی قبر میں نہ کسی کا دوست کام آئے گا نہ کسی کا بھائی کام آئے گا، اگر قبر میں کوئی کام آئے گا تو وہ اپنا کلام کام آئے گا، محبوب رب پروردگار کام آئے گا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن انتقال کر جائے تو اس کو کسی اللہ والے کے قریب میں دفن کیا، اللہ والے کے قریب میں جب دفن کرو تو عالم یہ ہوگا کہ ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کی قبر پھٹی، کھل گئی، کھلنے کے بعد اب لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کے سر کے پاس ایک گلاب کا پودا تھا، وہ پودا اس کے منہ کے اندر، منہ کے ایک دم سامنے تھا، چہرے کے سامنے تھا، اور اس گلاب سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا اور اس کے منہ میں قطرہ وہ جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگوں نے منظر دیکھا کہ قبر کھلی ہے تو اس کو بلائے بند کرنے گئے تو لوگوں نے اس کو دوسری جگہ کر دیا۔ اب لے جانے کے بعد جیسے ہی قبر میں اتارا اس شخص کو، اتارنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا نکلا قبر سے نکلنے کے بعد اس کو تکلیف دینے لگا، اس کو ایذا دینے لگا، اس کو مارنے لگا۔ پھر لوگوں نے دیکھا بڑا ہے، لوگ بڑے پریشان کہ مولا ماجرا کیا ہے۔ جب اس قبر میں اس کو دفن کیا گیا، اس قبر میں جب یہ تھا کہ گلاب کا پودا تھا، اس پودے سے ایک پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا جو اس کے منہ میں جا رہا تھا، لیکن وہی جنازہ ہے، اسی جنازے کو جب دوسری جگہ دفن کیا گیا تو یہ منظر کیوں ہے؟ اب لوگ پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد کسی گاؤں میں ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے لوگ، پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور ایسا معاملہ ہوا کہ وہی جنازہ جب پہلی جگہ ہم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد عالم یہ تھا کہ گلاب تھا، اب گلاب کا پیڑ اس میں سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا، اس کے منہ میں جا رہا تھا۔ پھر وہی جنازہ ہم نے دوسری جگہ جب رکھا تو اس میں سے اژدہا نکلا، اس کو تکلیف دینے لگا۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ والے فرماتے یہ سب بعد میں کرنا، فرماتے یہ سب بعد میں پوچھنا، پہلے اس جنازے کو نکالو، جہاں تھا وہی دفن کرو، فرماتے جہاں تھا وہی دفن کرو۔ پھر لوگوں نے اس جنازے کو نکال کر اسی قبرستان میں لائے، وہی دفن کیے۔ پھر وہی گلاب کا پودا نکلا، نکلنے کے بعد اس کے چہرے پر جھکا، جھکنے کے بعد اس میں سے پانی کا قطرہ ٹپکنے لگا، اس کے منہ میں جانے لگا۔ تو لوگ پریشان ہیں، حضور کیا ہے؟ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ اللہ والے تھے، فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب تم نے اسی جنازے کو اس جگہ پہ رکھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو گلاب کا پودا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو دیکھے ایک اژدہا نکلا، وہ بھی اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ فرمایا حضور، بولے حضور سمجھے نہیں، فرمایا کہ جب آپ نے اس جنازے کو اس جگہ رکھنے کے بعد آپ جب نکلے، اژدہا نکلا، اس کو تکلیف دینے لگا، یہ اس کے اعمال تھے، اس نے دنیا میں اتنے گناہ کیے تھے، اس کے علاوہ اعمال یہ تھے کہ اس کو اژدہا کی شکل میں اس کو تکلیف دیا جا رہا تھا۔ تو بولے حضور یہ گلاب کا پودا ادھر، تو فرمایا اس بزرگ نے اس کے وہ اعمال تھے، اعمال یہاں بھی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے قبر کے اگل بغل میں، اس کے قبر کے درمیان یہی کہیں بغل میں کسی اللہ والے کی مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے کسی اللہ والے کی یہاں پہ قبرستان ہے، کوئی اللہ والا یہاں آرام فرما رہا ہے بغل میں اس پہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا محبوب بندہ آرام فرما رہا ہو اور اس کے بغل میں اگر کوئی گناہگار آ جائے تو میں اس کو تکلیف دوں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے فرمایا گیا تبھی کہ کسی اللہ والے کی قبر کے بغل میں رکھا جائے جنازے کو، تاکہ اگر بندہ گنہگار ہوگا اللہ والے کے قبر میں رکھیں گے تو اس اللہ والے کی برکت سے اس گنہگار کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر وہ
شخص بہت بڑا پرہیزگار نیک انسان ایمان مومن ہوگا، اگر اس کو رکھا جائے اور اس کے بغل میں کوئی گنہگار پہلے سے کافر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنازے کے برکت سے اس گنہگار کی تمام مغفرت فرما دے گا، اس کو بھی جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے جو ہماری اور تمہاری کسی کی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا دوست ہے تو ہمارا کام آئے گا، ہمارا بھائی تو ہمارے کام آئے گا۔ اتنا محبت رکھو جتنا کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، جو قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے پر عمل، جو کچھ بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور سرکار کی محبت میں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔